بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین واللہ خیر معین۔ کیا سور و کتا اس کے وہ اجزاء جس میں جان نہیں ہوتی وہ پاک ہوں گے کہ نہیں؟ بعض لوگوں نے جیسے سید مرتضیٰ نے کہا کہ جس میں جان نہیں ہے، جیسے بال، ہڈی، دانت وغیرہ، ہاں لیکن ذاتی نجس نہیں ہے، اس کو پاک کر لیں، دھو لیں تو پاک ہو جائے گا۔ اس طرح ناخن جو ہے پاک ہو جائے گا، اس طرح جو ہے وہ بال پاک ہو جائیں گے، بال نجس ہو گئے تو مثلا ذاتی طور پر نجس نہیں ہے، ہاں ذاتی نجس نہیں ہے، نجس مطلب عین نجس نہیں ہے۔ اور سید مرتضیٰ کی اس ادعا کے فاسد ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ سور کے دانت، سور کے پنجے، ناخن اور سور کے بال، یہ پاک ہونے کی جو انہوں نے دلیل پیش کی وہ دلیل قابل قبول نہیں، اگرچہ کہ بعض روایات سے اشعار ملتا، یعنی آگاہی تھوڑی سی ملتی ہے، اشارہ ملتا ہے کہ شاید پاک ہو یا نہیں، لیکن پھر بھی وہ قابل قبول نہیں۔ کہتے اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ چونکہ کثرت کے ساتھ صحیح روایات ہمارے پاس موجود ہے کہ کتے اور سور کو مطلقاً نجس مانا ہے، جہاں پر روایات ان دونوں کے نجاست پر دلالت کر رہی ہے، چاہے کوئی بھی اجزاء ہو، جس میں جان ہو جس میں جان نہ ہو، دونوں اجزاء کوئی فرق نہیں، سب کے سب جو ہے چاہے تحلہ الحیات ہو یا لا تحلہ الحیات ہو، دونوں کے دونوں جو ہے نجس رہیں گے۔ کسی نے ادعا اجماع کیا کہ جس کے اندر جان نہیں ہوتی وہ پاک ہوا کرتے ہیں، ادعا اجماع طہارت ان اجزاء کا کہ جس میں جان نہیں ہے، بال، ناخن، دانت وغیرہ، یہ ادعا طہارت کے بعض نے کہ اجماع قائم ہے، طہارت ہے، یہ ایسی اندھی میں تیر چلایا ہے۔ یہ کون سی بات ہو گئی؟ کوئی یہ بغیر دلیل کے بات ہے، ایسی اندھی میں بات کر دیں، بلکہ اجماع الٹا مناقض ہے کہ یہ بال، ناخن، دانت یہ سب نجس ہونے پر اجماع موجود ہے۔ کوئی کہے کہ بھائی یہ بال، دانت و ناخن تو سور کا جز ہی نہیں ہے، وہ تو جیسے مردار کا ایک بال ہوتا ہے، تو مردار کا بال، مردار کا جسم الگ ہے، بال الگ ہے، مردار کا دانت الگ ہے، مردار الگ ہے، مردار کا ناخن الگ ہے، مردار الگ ہے۔ کوئی جز اس سور ماننے کو انکار کرے اور کہے کہ بال تو جز ہی نہیں ہے، دانت تو جز ہی نہیں ہے اور ناخن تو جز ہی نہیں ہے، تو یہ مکابرہ ہے۔ مکابرہ یعنی زبردستی کی ایک بات ہے، اس کے لیے کوئی ایک زبردستی ٹھونسنے والی بات ہے نہیں، اس لیے کہ عرف بھی سور کے بال کو سور کا حصہ مانتی ہے، سور کے دانت کو سور کا حصہ مانتی ہے، سور کے ناخن کو سور کا حصہ مانتی ہے۔ اگر ناخن اور دانت سور کا جز نہ ہو تو بیچارہ کھائے گا کہاں سے؟ شکار کس طریقے سے کرے؟ اپنا بچاؤ کس طرح کرے گا اگر وہ اس کا جز ہے نا؟ اس کے دانت نکال دے پھر وہ کھائے گا کس طرح؟ بتائیں، ہاں مشکل بن جائے گی۔ نہیں، عرف بھی اس کے اجزاء میں سے مانتے ہیں، شریعت بھی اس کے اجزاء میں سے مانتے ہیں، اور لغت بھی اس کے اجزاء میں سے مانتے ہیں۔ بال، دانت، ناخن سور کے اجزاء میں سے، یعنی ہاں۔ اس لیے روایات میں کل اجزاء اس سور کو نجس مانا ہے مطلقاً، کتے کو بھی اسی طریقے سے۔
اچھا، جن لوگوں نے جس میں جان نہیں، بال، دانت اور ناخن، اس کو ایک طرح استدلال کیا ہے کہ مر جانے کے بعد کتے، سور اور کتے سور میں ناخن، بال اور دانت، یہ جس میں جان نہیں ہوا کرتی ہے، وہ مرنے کے بعد اس کا حصہ شمار نہیں ہوتے ہیں. کہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے قیاس کیا ہے کہ مرنے پر زندہ سور کے بال کو، سور کے دانت کو، سور کے ناخن کو، مردہ کو زندہ کو مردہ پر قیاس کیا ہے. مردہ کے الگ احکام ہوتے ہیں، زندہ کے الگ احکام ہیں، دونوں کو کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا. اگر بالفرض مردار کے بال اور مردار کے ناخن اور مردار کے جو دانت ہیں، اگر وہ استدلال کرے اور کہے کہ بھائی مرنے کے بعد یہ چیزیں نجس ہوتی ہے تو زندہ ہونے کی صورت میں بھی نجس ہونا چاہیے، کہتے ہیں یہ استدلال غلط ہے. اگرچہ کہ نجاست ہم مانتے ہیں لیکن استدلال غلط ہے، کیونکہ مردار کے الگ احکام ہوتے ہیں اور زندہ کے الگ احکام. زندگی میں ممکن ہے کوئی جانور پاک ہو اور مرنے کے بعد وہ نجس ہو جائے، نہیں تو اس پر نجاست عارضیہ میت ہونے کی سے عارض ہو جایا کرتی، نجاست عارضیہ. جبکہ ذاتی زندگی میں وہ پاک تھا. مثلا بکرا، وہ اگر نجس مردار ہو گیا تو مرنے کے بعد جو ہے وہ نجس ہو جایا کرتا ہے، لیکن زندگی میں تو اس کو ہاتھ لگائے وہ پاک ہی رہے گا نہیں. تو یہ مردار والی بات کو قیاس کرتے ہوئے کہا کہ مرنے کے بعد بھی بال، دانت اور سور کے جو ہے ناخن نجس ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے زندگی میں بھی نجس ہوں گے، یہ استدلال غلط ہے. مردار کا مسئلہ الگ ہے، زندے کا مسئلہ الگ ہے. اول تو یہ قیاسی غلط ہے. ثانیاً ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قیاس جو ان کے قیاس مع الفارق بھی ہے، اس لیے کہ ہم نجاست ذاتیہ میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ناخن، بال اور دانت ذاتی نجس ہے یا نہیں ہے، اس پر بات کر رہے ہیں. اور مرنے کے بعد جو نجاست کو آپ لے کر رہے ہیں وہ نجاست عارضی ہے. آپ جو ہے نجاست کو مانتے کہ مرنے کے بعد نجس ہے، وہ نجاست عارضی ہے. ہم نجاست عارضی کی بات نہیں کر رہے ہیں، نجاست ذاتی کی بات کر رہے ہیں کہ سور و کتے کے اندر بال، ناخن اور دانت جو ہے وہ نجاست ذاتیہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، نجاست ذاتیہ نہیں رکھتے ہیں، یہ اس پر بات کر رہے ہیں. اصل میں تو نجاست ذاتیہ الگ ہوا کرتی ہے، نجاست باطنیہ الگ، ذاتیہ اور عارضیہ الگ الگ چیزیں. آپ جس سے استدلال کر رہے ہیں نجاست عارضی ہے، اور بات ہماری چل رہی ہے نجاست ذاتیہ سے. ایک چیز ذاتی طور پر نجس ہے یا ذاتی طور، کتا ذاتی طور پر نجس ہے، سور ذاتی طور پر نجس ہے، لیکن اس کے بال، دانت اور ناخن بھی ذاتی طور پر نجس ہے یا نجس ہے، اس پر بحث کر رہے ہیں. ہم عارضی نجاست پر بحث ہی نہیں کر رہے اصل. اس لیے آپ کا قیاس اول تو قیاس باطل ہے کہ زندہ کو مردہ سے قیاس کیا. ثانیاً یہ قیاس بھی غلط مورد میں کیا ہے، اس لیے کہ آپ جو ہے استدلال کر رہے ہیں نجاست عارضی کے ذریعے سے. ہماری جب کہ بحث چل رہی ہے نجاست ذاتی پر کہ ایک کتے کے بال، دانت اور جو ہے ناخن ذاتی طور پر نجس ہے یا ذاتی طور پر نجس نہیں ہے، عین نجس ہے یا نہیں ہے، یہ اصل بات چل رہی ہے. ہاں، عین نجاست بات چل رہی ہے. بس آغائے علم الہدا سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ جس بات کی طرف جا رہے ہیں کہ وہ دانت، بال
اور ناخن سور کو پاک قرار دے رہے ہیں، یہ بات ایسی ہے کہ جس کے لیے وہ خود بھی دلیل تلاش کرنا چاہیں تو کوئی دلیل ان کو نہیں ملے گی طہارت بال، ناخن اور پنجے کے پاک ہونے کے سلسلے میں۔ ہاں البتہ کچھ روایات ایسی ہیں کہ جس سے اشارہ ملتا ہے کہ سور کا بال، سور کی جلد، سور کا دانت، سور کا بال پاک ہے۔ تو آغا سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سزاوار تھا کہ وہ اپنے مسلک پر یعنی طہارت پر وہ ان روایات کو دلیل بناتے، نہ کہ قیاس کو دلیل بناتے۔ قیاس کو دلیل بنانا تو غلط ہے نہیں، بلکہ جو ہے وہ ان روایات کو دلیل بنا کر کے کتے کے دانت، ناخن اور بال کو پاک قرار دیتے۔ روایات اب آپ سنیں۔ پہلی روایت زرارہ کی روایت امام صادق علیہ السلام سے قالا، زرارہ نے امام صادق علیہ السلام سے کہا سألتہ عن الحبل۔ روایت کو سنیے گا کہ سور کے بال کے سلسلے میں روایت آئی کہ پاک ہے کہ نہیں، اس کو بتایا۔ سألتہ عن الحبل، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا اس رسی کے بارے میں۔ حبل یعنی رسی، یکون من شعر الخنزیر، اس رسی کو بنایا گیا تھا سور کے بال سے، رسی بنی تھی سور کے بال سے۔ یستسقى بہ الماء من البئر، اس رسی کے ذریعے سے پانی نکالا جا رہا تھا کنویں سے۔ وہ رسی ڈال کے ڈول کے، جو سور کی رسی تھی اس کو ڈال کر ڈول پانی کا نکالا جا رہا تھا۔ هل يتوضأ من ذلك الماء، کیا وہ ڈول کہ جس ڈول کو سور کی رسی سے باندھا گیا ہے اس ڈول کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھا آپ نے، سور کا بال ہے، ڈول میں لگا ہوا ہے اور اسی سے پانی نکالا جا رہا ہے، اور اس پانی سے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ اب اس سے وضو کر سکتے کہ نہیں؟ تو امام علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال لا بأس، امام علیہ السلام نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، وہ ڈول جس سے آپ نے سور کی رسی سے پانی نکالا اس سے جو ہے وہ وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ سور کی بال کی رسی نجس نہیں ہے، تبھی تو وضو کرنے کی امام علیہ السلام نے اجازت دی نہیں، ورنہ کیوں اجازت دیتے امام؟ یہ استدلال جو ہے کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں اشارہ ملتا ہے کہ بھائی سور کے بال نجس نہیں ہوں گے، تبھی تو جو ہے امام علیہ السلام نے اجازت دیے۔ ہاں بل جواب عن ذالک، لیکن اس استدلال کا جواب ہے ایک دو جواب جو ہے آخوئی نے اس استدلال پر دیے۔ پہلا استدلال وہ یہ ہے کہ آپ نے بہت سادہ ذہنی کا مظاہرہ کیا ہے، جبکہ اس میں کئی اور احتمالات بھی موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ رسی کو آپ نے دیکھا ہوگا، بالٹی جب ڈالتے تو بالٹی کا ایک کڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر رسی باندھتے، وہ جو ہے بالٹی جب کنویں میں جاتی ہے تو کنویں میں بالٹی چھوتی ہے اور تھوڑا سا کڑا بھی چھو جاتا ہے اور پانی نکال کے لے، رسی تو جو ہے پانی میں گئی نہیں ہے، اصلا وہ گیلی نہیں ہوئی ہے، تو پھر جو ہے پانی کے اندر نجاست تو لگی ہی نہیں ہے سور کی۔ اگر سور کے بال کو نجس بھی مانے تو وہاں پر بالٹی کے اندر پانی جو موجود ہے اس کے اندر تو جو ہے سور کے بال کی رسی لگی ہی نہیں ہے اصلا۔ اس لیے امام علیہ السلام نے ممکن ہے کہ یہاں پر کہا ہو کہ ہاں جو ہے اس سے وضو کر سکتے ہیں، احتمال تو پیدا ہو گیا کہ نہیں؟ آپ کتنی سادگی سے کہہ رہے کہ ہاں بھائی سور کے بال جو پاک ہو گئے، نہیں اتنا سادہ تھوڑی کوئی۔ ہاں تو وہ کڑا ڈوبتا ہے، کڑا ڈوبتے کڑا سے نکال لے، مثلا ایک احتمال بتا رہا کہ کڑا ڈوبتے ہی اوپر سے نکال لیتے، کڑا جو ہے نا ایک پورا کڑا لگا ہوتا ہے بالٹی کا،
وہ اس کے ساتھ ڈوبتی، بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اوپر سے رسی جو باندھی ہے وہ اوپر کی رسی سے ممکن ہے ٹچ ہی نہ ہو اصلا. ہاں تو یہ جو ہے یہ اوپر سے پانی نکال لیا گیا، ہمیں کیا پتہ ہے نہیں. تو ایک احتمال تو ہے نا بہرحال. یہ چونکہ ہم نے بھی یہ کام کبھی کبھی کیا تھا، تو یعنی کبھی کبھی یہ پانی نکالنے کے لیے کرنا پڑتا ہے کچھ. تو یہ جو ہے اوپر سے رسی ٹچ کیے بغیر جو ہے اوپر سے پانی نکال سکتے ہیں. ضروری تھوڑی کہ وہ رسی ٹچ ہو. یعنی جب ٹچ ہی نہیں ہے تو گیلی نہیں ہے تو نجس ہی کیسے ہوگا؟ ہم جب پانی نجس ہوا ہی نہیں ہے تو وضو کرنے کی امام علیہ السلام نے اجازت دے دی، کیا رہ جائے. یہ ایک احتمال کوئی دے رہے ہیں. دوسرا احتمال کی بات ابھی آئی نا، تو احتمال کی جو ہے وہ صورتحال دیکھیں، اتنا سادہ نہیں ہے جتنا آپ سادہ سمجھ رہے ہیں. ہاں سادہ نہیں اتنا. دوسرا ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس رسی تھی، اس کے پاس رسی کم پڑ رہی تھی، تو اس نے بال جو ہے وہ سور کے بال کی رسی جو ہے اس کو گھرا باندھ کے لگا دی، اوپر کی طرف ہو، وہ نیچے تو اصل رسی جو ہے وہ اصلی رسی ہو، دھاگے کی رسی ہو مثلا. یہ بھی امکان ہے کہ وہ تھوڑی سی رسی کم پڑ رہی تھی، اس نے سور کے بال کی رسی لگا دی. تو کیا رہ جائے کہ وہاں دھاگے کی رسی زیادہ پانی میں جا رہی ہے، سور کی رسی تو پانی میں جا ہی نہیں رہی ہے. یہ دوسرا احتمال ہوئی نے دیا کہ تو یہ احتمالات ہوتے ہیں مجھ سے. تو اتنے سارے احتمالات، ابھی تو اور بھی بہت سارے احتمالات ہیں. تیسرا احتمال یہ ہے کہ وہ پانی تھا، پانی میں نجس بھی ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب نکالا تو پانی سے نکلا، تو پانی تو نجس نہیں ہوا کرتا، جب نکالا تو پانی سے نکلا تھا بالکل، اور اس کے اندر جو ہے رسی والا پانی تو لگا ہی نہیں ہے بالکل بالفرض. تو اس کے نتیجے بالکل بالٹی تو سالم ہے نہیں. اگر نجس بھی ہو گیا بالفرض تو پانی میں جو ہے نجس ہو جائے تو کوئی بات نہیں، تو اپنی جگہ پر ہی رہتا ہے. بالٹی نکالیں گے تو بالٹی پاک ہی ہے. نہیں، بالٹی کا اندر کا پانی پاک ہے. رسی سے کبھی وہ پانی گرتا ہے، کبھی رسی سے پانی نہیں گرتا ہے. نہیں تو ممکن ہے ایسا سلسلہ ہو کہ رسی سے پانی گرا ہی نہیں ہو اصلا. تو اس صورت میں پانی ہونے کی صورت میں بھی جو ہے ایک احتمال یہ ہے کہ بالکل صاف پانی نکلا، اس کے اندر جو ہے کوئی نجاست نہیں ہو، اس لیے امام علیہ السلام نے وضو کرنے کی اجازت دی. تو اتنا سادہ نہیں ہے جتنا آپ سادہ سمجھ رہے ہیں. نہیں، تو بہت سارے احتمالات موجود ہیں یہاں پر. جب اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب احتمالات موجود ہیں تو آپ کا استدلال باطل ہے کہ جو ہے وہ سور کے بال کی رسی جو پاک تھی، یہ جو ہے احتمال غلط ہو جاتا ہے جب اتنے سارے احتمالات باقی موجود ہیں. پہلا اشکال آخوئی کا اس مسئلے میں یہ کہ اتنے سارے احتمالات اس کے اندر موجود ہیں، اتنا سادہ نہیں لیں آپ. یعنی سادہ نہیں ہے اتنا. نہیں، ماہیت تبدیل نہیں ہو، ماہیت تو وہی کہ وہی ہے، نجس ہی ہے. ماہیت تبدیل نہیں ہوتی اس کی. ماہیت تبدیل ہو کہ بالکل وہ جل کے راکھ بن جائے مثلا تو یہ ماہیت تبدیل ہو جائے گی، یا جل کے ہوا بھاپ بن جائے مثلا تو ماہیت تبدیل ہو گئی مثلا. یہ تو کچھ ایسی صورت تو نہیں بنی اس کی. خوب تو آخوئی کے الفاظ پڑھ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ لجواز ان يتخلل بينه بين الدلو حبل طاہر. یہ ایک احتمال ہے کہ احتمال جواز یعنی امکان ہے کہ اس سور کی رسی کے درمیان اور ڈول کے درمیان ایک پاک رسی بندھی ہوئی ہو، یعنی دھاگے کی رسی بندھی ہوئی ہو، اور جو ہے سور والی رسی اوپر کی طرف ہو، وہ نیچے کی طرف جو دھاگے والی رسی ہو. یہ ایک احتمال دیا. وَلَعَلَّ السُّؤَالَ فِي الرِّوَایَةِ مِنْ جِهَةِ احتمال حرمة الاستسقاء للوضوء بحبل من شعر الخنزیر. شاید راوی کے سوال اس جہت سے تھا کہ کیا جب سور جو ہے اس کے اندر نجس اور حرام ہے تو کیا اس کی رسی کو استعمال کرنے کے لیے سوال کیا تھا کہ ہم رسی کے ساتھ رسی باندھ کر استعمال کریں تو کیا یہ بھی حرام تو نہیں ہو جائے گا؟ یہ سوال تھا اس کا.
احتمال ہے کہ حرمت الاستسقاء للوضوء، کہ وضو جیسے پاکیزہ عمل کے لیے رسی سے کھینچنا بھی حرام ہو جائے، بحبل من شعر الخنزیر، اس سور کے بال کی رسی سے کھینچنا بھی شاید حرام ہو جائے، احتمال حرمت الانتفاع، کہ شاید ہو سکتا ہے کہ رسی بنا کر اس سے فائدہ اٹھانا بھی حرام ہو جائے، بشعر ہی، اس سور کے بال سے شرعاً شرعی طور پر حرام ہو جائے، وبما ان الوضوء امر عبادی، دوسری طرف سے وضوء ایک امر عبادی ہے، فیکون الاستسقاء له بما هو مبغوض للشارع، تو وضو کرنا اور وضو کے لیے پانی کھینچنا اس چیز سے جو مبغوض شارع ہے، یعنی سور کی رسی سے، موجباً لحرمت ہی، شاید ایسا وضو کرنا بھی حرام ہو جائے، یہ احتمال تھا۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم راجع الی نفی حرمت الانتفاع بہ، امام علیہ السلام کا جواب کہ لا باس جو کہا ہے کوئی حرج نہیں ہے، وہ پلٹتا اس بات کی طرف کہ سور کی رسی کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ کہ سور کی رسی سے نجاست کی نفی کی، سور کی رسی کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر نجاست کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہ احتمالات ہوتے ہیں بہت سارے، ان احتمالات کے بعد آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سور کی بنائی ہوئی رسی جو پاک ہو گئی ہے؟ نہیں، یہ تو مشکل ہے نا۔ کہ یہ تھا پہلا اشکال آخوئی کا اس استدلال پر جو سور کے بال کو پاک قرار دیتے، روایت صحیح زرارہ امام صادق علیہ السلام سے اس روایت کا جواب دیا ہے۔ دوسرا جواب جو ہے وہ بھی سن لیجئے۔ چلو ہم نے مان لیا کہ روایت دلالت کرتی ہے، یہ ذرا مشکل جواب ہے، اتنی جلدی نہیں آئے گا، کل انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ صلی اللہ علیہ